گبول صاحب آپ کے خیال میں کیا واقعی اب یہ جو حقیقت ہے اور کیا اس کو آپ سب نے تسلیم کر لیا ہے کہ ملک میں اب ہائبرڈ نظام حکومت ہی چلے گا اور جو مزاحمتی سیاست ہے وہ قصہ پارینہ بن چکی ہے سر؟ نہیں، یہ ان کی اپنی رائے. دیکھیں حکومت چلانے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، دیٹ از جو غیر یقینی صورتحال سیاست میں پیدا کی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اور اس کا خاتمہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا، ہم تو آفر کر رہے ہیں کہ آئیں بیٹھے اور اس کا خاتمہ کریں. اس کا خاتمہ اڈیالہ جیل سے ہوگا. اب یہ اگر ملک کے لیے سوچیں، دیکھیں آپ نے یہ نوٹ کیا جب سرٹنٹی آئی تھوڑی بہت اور حالات بہتری کی طرف گئے تو آپ نے معاشی حالات دیکھا کہ وہ بہتری کی طرف نکل گئی، چل رہی ہے مطلب اس وقت. اور آگے آنے والے دنوں میں بھی مجھے بڑے اچھے وقت مطلب پاکستان کے لیے نظر آ رہا ہے. یہ اچھی بات ہے گبول صاحب، لیکن یہ کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں اسحاق ڈار جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ کیا اور اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا شہباز شریف صحیح کام نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ایک سیریمونیلر پوسٹ ہے، اس کا کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. وہ جو پرائم منسٹر ملک سے باہر ہوں گے تو اس وقت وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس خبریں ہوتی ہیں کے طور پر وجہ میرے خبروں کے اوپر نہ جائیے گا، میری خبریں ہی لے ڈوبتی ہیں مجھے کبھی کبھی. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب خوش نہیں تھے کہ جب ان کو جو ہے فائنانس منسٹری سے دینے سے انکار کیا گیا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں ہاں شاید ان کو بیلنس کر رہے ہیں. اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اس کی فیملی امپورٹنس زیادہ ہے بنسبت سیاسی امپورٹنس، کیونکہ وہ فیملی کے ممبر ہے شریف فیملی کی. اور شریف فیملی یہ میں اس پہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ بڑی گیم کیا ہوگی، بٹ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں. ابھی ہم ان کے لگتا تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ جو ہم کیوں گورنمنٹ میں شامل نہیں ہو رہے نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ ہوتے ہوئے بھی مزے میں آئینی عہدے آپ کے پاس، سندھ حکومت آپ کے پاس، آپ کو تو ویسے کوئی غم نہیں ہے یا یہیں تک سیاست محدود کر لیا آپ نے اپنی؟ بٹ اب ہماری سیاست کو آگے دیکھیں گے آپ کہ ہماری سیاست اور پھر زرداری صاحب کی جو رول ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ آنے والے 2-3 مہینے میں آپ بجٹ کے بعد دیکھیں گے. تو ہم لوگ بڑا سیف کھیل رہے ہیں. اب جو باتیں انہوں نے کی ہے شاہدانہ گلزار نے کہ جی مہنگائی ہے اور یہ 2 لوگ رہتے ہیں 80,000 کا جو یہ بل آتا ہے، بالکل ہم بھی اس کے خلاف ہے. میں نے تو احتجاج کیا، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کالنگ اٹینشن نوٹس کے اوپر میں نے کراچی کے الیکٹرک کے حوالے سے اور لیاری کے حوالے سے میں نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے اپنے ہی گورنمنٹ جس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر اسی طرح مہنگائی رہے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج بھی اور مزید بڑھا دے گی. اور آنے والے دنوں میں آگے 2025 کیا لے کر آتی ہے، ہو سکتا ہے ایک نیا چہرہ لے کر آئے. یہ اس کے لیے میں کچھ ابھی کہہ نہیں سکتا ہوں.